السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز مکرم ناظرین و مشاہدین و سامعین، جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اصول ایمان کی شرح کی تکمیل کے بعد آج سے ایک نئی کتاب کی شرح کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل خاص سے ہمیں کتابوں کی شرح کی توفیق دی، اور ایک کتاب بھی حال ہی میں اس کی تکمیل ہے، اصول ایمان۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابوں کی شرح آج کسی مسجد میں الحمدللہ ہوتی رہی ہے اور اپنی تکمیل تک پہنچی۔ آج سے نئی کتاب کی ہم شروعات کریں گے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم کتاب کی شرح کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ اس دین کے ماننے والے سابقہ امتوں کی تقلید کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے۔ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، دیگر اقوام ملل ہیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے اور ان کی تقلید کریں گے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور اس کا احسان اس امت کے اوپر، گرچہ اس نے اللہ نے آپ کو آخری بنا کر کے بھیجا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اس دین کی تجدید کے لیے ہر زمانے میں علماء مجددین پیدا کیا، جنہوں نے اس دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں پیدا کر دی گئی تھیں ان کو ختم کیا، لوگوں کو توحید کا درس دیا، شرک سے ڈرایا، سنت کی تعلیم دی، لوگوں کو بدعات اور خرافات سے ڈرایا، جو گمراہیاں تھیں، خامیاں اور کمیاں تھیں، ان سب سے لوگوں کو ڈرایا، ان کی اصلاح کی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اس امت کے اوپر رہا ہے اور یہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر سال، ہر صدی کے شروع میں اللہ رب العالمین ایک مجدد بھیجتا رہے گا، پیدا کرے گا، جو لوگوں کے ان کے دین کی تجدید کرے گا، اور جو نئی نئی چیزیں لوگ دین کے اندر ڈال دیں گے ان چیزوں کو ختم کرے گا، کیونکہ نبی تو نہیں آئیں گے اور اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ تو دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علماء کے ذریعے، مجددین، مصلحین اور ائمہ کے ذریعے سے اللہ العالمین دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ دین اسلام کے اندر بہت سارے مجددین پیدا ہوئے ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، انہی میں سے ایک امام اور مجدد جنہیں دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کی کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے اور ان سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا، بلکہ دین اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی شخصیت پیدا کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں۔ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور غلاموں کا دور تھا، تاتاریوں کا دور تھا، لوگ دین اسلام سے پھر رہے تھے، شرک و کفر کو گلے لگا رہے تھے، بدعات اور خرافات تو پائی ہی جاتی تھی،
دین سے دوریاں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اس زمانے میں پیدا کیا اور ان سے وہ کام لیا کہ اس کام کا نتیجہ اور ثمرہ اور اس کی بازگشت آج بھی ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اور اس مملکت سعودی عرب کا بھی بہت بڑا احسان کہ اس نے ان کی کتابوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت کی، جن کی کتابیں لوگ بھول چکے تھے اور وہ کتابیں مطبوع نہیں ہو رہی تھیں، انہوں نے ان کی کتابوں کی طباعت کی اور ان کتابوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور مفت لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ تو انہی کی کتاب ہے العقیدہ الواسطیہ، جن کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس کی شرح کریں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جس عالم اور امام کی ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتنے بڑے امام اور مجدد اور کتنے بڑے عالم دین تھے۔ ان کا نام تھا احمد، ان کے والد کا نام تھا عبد الحلیم، ان کے دادا کا نام تھا عبدالسلام، ان کی کنیت ابو العباس تھی اور لقب تھا شیخ الاسلام یا تقی الدین۔ یہ ملک شام میں ایک علاقہ حران، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، سن 661 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو دادا تھے عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام اور عالم تھے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب بہت مشہور ہے اور اس کتاب کا نام ہے المنتقی من اخبار مصطفیٰ۔ جو علماء اور طلباء ہیں وہ جانتے ہیں، اسی کتاب کی شرح کی ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار کے نام سے۔ تو ان کے دادا بھی بڑے عالم دین تھے، خود ان کے والد جن کا نام عبد الحلیم تھا وہ بھی بڑے عالم دین تھے۔ جب ان کے دادا کی وفات ہوگی تو ان کے والد نے اپنے والد کے مسجد تدریس کو سنبھالا اور اس طریقے سے افتاء کا کام کیا۔ جو ان کے والد تھے عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے شرف الدین ابو محمد، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ تو ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے علماء تھے سب سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے تقریباً 200 سے زیادہ علماء سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ہر فن کے جو ماہر تھے، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، تاریخ میں اور اس طریقے سے اور جو علوم و فنون ہیں اسلامی، ان کے جو ماہر تھے ان سب سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ 200 اساتذہ سے، جو بڑے بڑے اساتذہ علم و فن تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان کے پاس علم کا جذبہ تھا حاصل کرنے کا۔ آج تو آدمی 2-4 اساتذہ سے 5-10 اساتذہ سے علم حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو مفتی بہت بڑا عالم اور علامہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے 200 علماء سے علم حاصل کیا، مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر کیا اور سب سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ان کے جو تلامذہ ہیں، شاگردان، ان کی بھی بہت عظیم اور بڑی فہرست ہے۔ بڑے بڑے تلامذہ پیدا ہوئے ان کے علم سے اور ان سے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے اور ان سے علم حاصل کرنا۔ اور آج بھی یہ دور جاری ہے، اگرچہ ان کی وفات ہو گئی ہے لیکن آج بھی ان کی کتابیں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں اور لوگ ان کی کتابیں پڑھ کر کے گویا کہ ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے جو تلامذہ ہیں چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے امام ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو علماء ہیں، طلباء ہیں، جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، امام تھے، خاص طور سے جرح و تعدیل کے۔ تہذیب الکمال ان کی ایک کتاب ہے، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، یہ کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی تہذیب الکمال۔ یعنی وقت نہیں ہے کہ اس کتاب کا میں خلاصہ یا اس کے بارے میں کچھ تعارف پیش کروں، لیکن یہ بہت عظیم کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ جو سنن اور بخاری اور مسلم کے جو روات ہیں، حدیثوں کو راوی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کی مکمل سوانح حیات ہر ایک کی بیان کی ہے تہذیب الکمال کے نام سے۔ اس طریقے سے ان کے ایک شاگرد تھے ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب المحرر ہے، بہت مشہور ہے، اور وہ کتاب باقاعدہ سعودی عرب
کی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں داخل نصاب ہے، وہ کتاب کو ہم لوگوں نے پڑھا، اسے یاد کیا، محرر حدیث کے اندر وہ کتاب ہے، اور بھی اسالب الملکی فی الرد علی السلکی کی کتاب، وہ ساری کتابیں ان کی، یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ اس طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عظیم محدث، فقیہ اور جرح و تعدیل کے امام اور مورخ تھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت مشہور امام گزرے، جنہوں نے بخاری کی شرح کی، فتح الباری کے نام سے بہت ساری کتابیں ان کی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب انہوں نے حج کیا اور زمزم پینے کی سعادت انہیں ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد عطا کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ پانی پیا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امام ذہبی جیسا علم عطا فرمائے۔ کس نے دعا کیا تھا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام ذہبی کتنے بڑے امام تھے کہ لوگ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ العالمین تو ہمیں ان کے جیسا علم عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے بہت علم دیا، بلکہ امام ذہبی پر بھی فوقیت لے کر کے گئے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں اپنے وقت کے امام اور حافظ، اور یعنی علم بہت اللہ نے دے رکھا تھا۔ اس طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر ابن کثیر، اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوا ہے، عربی زبان میں ہے وہ، ان کے شاگرد ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ البدایہ والنہایہ بہت مشہور کتاب ان کی، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، دنیا کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے دنیا ختم ہوگی، قیامت کی نشانیاں، تمام چیزیں انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا، البدایہ والنہایہ کے اندر۔ کس کے شاگرد ہیں وہ؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس طریقے سے ان کے شاگرد تو سب سے زیادہ مشہور ہیں، وہ ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سب لوگ ان کا نام سنے ہوں گے، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ایک ہی خوبی ہوتی کہ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، تو ہی ان کے علمی قدر اور مقام مرتبے کے لیے کافی تھا۔ کون؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں، جنہوں نے آپ کو لازم پکڑا اور آپ سے بھرپور استفادہ کیا، یہاں تک کہ جب امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تو امام قیم بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہی میں سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس طریقے سے ایک اور امام ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان سے علم حاصل کیا اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے زمانے کے علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں امام ابن کثیر، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں چند علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام اور مجدد تھے۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے، انہی میں سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے قسم دلائی جائے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے، تو میں یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری آنکھوں نے ابن تیمیہ سے بڑھ کر کے عالم نہیں دیکھا، ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے سے بڑا عالم نہیں پایا، نہیں دیکھا کسی کا۔ اتنے علم کے اندر، اتنی ان کے پاس یعنی رسوخ تھا اور اس قدر علم تھا ان کا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، جرح و تعدیل کے اور تاریخ کے اور حدیثوں پر حکم لگانے کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا، مناظرے کیے لوگوں سے جبکہ ان کی عمر 20 سال سے کم تھی، اور فتویٰ دینے کا کام شروع کیا، تدریس کا کام شروع کیا جبکہ ان کی عمر 20 سے بھی کم تھی، اور بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، اور اپنے اساتذہ کے زمانے ہی میں بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا، اور ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے لوگ سفر طے کرتے ہیں ان کی کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخ میں، سیرت میں، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے تعلق سے، اور اس طریقے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مذاہب کے تعلق سے جو ان کے پاس علم ہے کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا ہے، اور بہت بڑے بہادر بھی تھے یہ، جس طریقے سے انہوں نے اپنے
علم اور قلم سے جہاد کیا، بدنی جہاد بھی کیا انہوں نے، تاتاریوں کے خلاف باقاعدہ انہوں نے جنگ لڑی، علماء کو ابھارا اور صف کے اندر آگے ہوا کرتے تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہر طرح کا جہاد کیا انہوں نے، اور ان کے زمانے میں صوفیہ، ملحدین، روافض اور خوارج، اہل بدعت کا بڑا بول بالا تھا، اس لیے انہوں نے سب سے جنگیں لڑی ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، سب کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس لیے صوفیہ نے، اہل بدعت نے، اہل شرک نے، اس وقت کے جو حکمراں ہوا کرتے تھے ان کے خلاف جا کر کے شکایتیں کرتے تھے، اور ان کے درس کو بند کروا دیا جاتا تھا، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 6 سال یا اس سے زیادہ جیل کے اندر گزارے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو جیل ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہت بڑے مجاہد بھی تھے یہ، اور جس طریقے سے علم اور قلم سے جہاد کیا انہوں نے، ایسے انہوں نے اپنے بدن سے بھی جہاد کیا۔ اس طریقے سے امام ابن عبد البر ایک عالم گزرے ہیں سلکی، وہ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ ابن تیمیہ سے وہی بغض اور نفرت رکھے گا جو جاہل ہوگا یا اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والا بدعتی ہوگا۔ جاہل کو نہیں معلوم وہ کیا کہتا ہے، اور جو بدعتی ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس لیے حق کو جاننے کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرتا۔ دو ہی لوگ ہوں گے جو ان سے نفرت کریں گے، کون؟ ایک تو جاہل ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا علمی مقام ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے، یا تو بدعتی ہوگا۔ وہ یہی دو ہوں گے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا نفرت اور بغض رکھیں گے۔ اس طریقے سے ابن دقیق العید اپنے زمانے کے بڑے امام اور محدث، بڑی کتابیں ہیں ان کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب میری ابن تیمیہ سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا اس آدمی کو کہ سارا علم ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، اور جو چاہتے ہیں اس میں سے اٹھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے سینے کا علم پوری، یعنی پورا علم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ جب وہ بات کرتے تھے تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بات کر سکے۔ اتنے بڑے عالم دین تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو الحجاج المزی جو ان کے شاگرد بھی، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت مثلہ، میں نے ان جیسا عالم دین نہیں دیکھا، نہیں پایا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا جیسا کوئی کسی کو پایا۔ وما رأیت احدا اعلم بکتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اتبع لہما منہ، اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم رکھنے والا ہو، اور نہ ہی ان سے زیادہ میں کسی کو متبع سنت پایا یا کتاب اللہ کی اتباع پیروی کرنے والا پایا۔ علم اور عمل، زہد اور تقویٰ، پرہیزگاری، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے اندر اکٹھا کر رکھی تھی۔ بڑے قناعت پسند تھے، بہت زیادہ زاہد تھے، عبادت گزار تھے، اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے۔ اتنے بڑے امام تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جنہوں نے اہل بدعت پر رد کیا ہے وہ ابن تیمیہ ہے۔ روافض، حلولی، اتحادی، یعنی حلولی کہتے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کے اندر حلول کر گئی، یا جو یہ عقیدہ رکھیں، اتحادی کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے مل گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے، جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پر انہوں نے رد کیا، اس نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سب پر رد کیا، یہودیوں پر، نصارہ پر، روافض پر، خوارج پر، صوفیہ پر، اہل بدعات پر، اور اس طریقے سے سب پر انہوں نے رد کیا اور کتابیں لکھی۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں 590 کتابیں ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان تمام کتابوں کو، ان کے فتاووں کو جمع کر دیا گیا ہے مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، جو 37 جلدوں پر مشتمل ہے، 37 جلدوں پر ہے، جو ان کے فتاوے ہیں بطور خاص، اور یہاں کی حکومت نے اسے شائع کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو فری میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حکومت کتنا زیادہ توحید سنت کے لیے کوشش کرتی ہے، فری میں ہر ملک کے اندر یہ کتاب بھیج جاتی ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو تقسیم کی جاتی ہے فری میں۔ ہمارے پاس بھی کتاب الحمدللہ، اور بھی سب کے پاس تقریباً جو ہے یہ کتابیں پائی جاتی ہیں، جو علماء ہیں، طلبہ علم ہیں، ان کے پاس یہ کتابیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جو میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی، کہ اگر ابن تیمیہ کے مناقب میں سے صرف ایک منقبت یہ ہوتی جو وہ اپنا شاگرد چھوڑ کر کے ابن قیم الجوزی
جو بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، جن سے موافق نے بھی مخالف نے ہر ایک نے استفادہ کیا ہے. یہی چیز ان کے علمی منزلت کے لیے کافی تھی کہ اتنا بڑا جب شاگرد ہے تو اس کا شیخ، اس کا استاذ کتنا بڑا ہے، یہی ان کے لیے کافی تھی. کس نے کہی یہ بات؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے. ایسے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ مسلک احناف کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں. بخاری کی شرح کے انہوں نے عمدۃ القاری کے نام سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص کرے اور ان کے بارے میں ان کی عیب جوئی کرے، ان کی توہین کرے، تو اس کی مثال گندے کیڑے کی طریقے سے ہے. گندا کیڑا جب اسے خوشبو ملتی ہے تو سانس پھول کر کے مر جاتا ہے. جو گندا کیڑا نہیں ہوتا جو گندگی میں رہتا ہے، اب اگر اسے خوشبو کے سامنے لے کر جائیں گے نا تو سونگے گا، مر جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال وہی ہے گندے کیڑے کی جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر نکتہ چینی کرے یا ان پر عیب لگائے. یا تو چمگادڑ ہے، وہ جسے چمگادڑ کو دن کی روشنی نظر نہیں آتی، ایسے وہ چمگادڑ ہے جسے اس کے علم کی روشنی نظر نہیں آتی. تو ہی قسم کے لوگ ہوں گے جو ان کے بارے میں ان کی توہین کریں گے. تو یہ کچھ اقوال ہیں ائمہ کرام کے جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے. ان کی سیرت پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. کئی کتابیں ہیں ان کی سیرت پر، ان کی زندگی کے حالات پر. ان میں سے ایک رد الوافر ہے. اس طریقے سے العقود الدریہ ہے فی مناقب ابن تیمیہ، الکواکب الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ، الشہادہ الزکیہ، اور اس طریقے سے من اعلام المجددین شیخ صالح فوزان جو اس وقت کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے. ایسے عبدالرحمٰن عبدالخالق کی کتاب ہے لمحات من حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اور سب سے جامع کتاب ہے ان کے اوپر الجامع لسیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ خلال 7 قرون، 7 صدیوں کے دوران ان کے تعلق سے جو کچھ کہا گیا ان تمام کتابوں کو جمع کیا گیا ہے. اور جمع کرنے والے ایک ہندوستان کے عالم ہیں محمد مظہر شمس، بہت بڑے محقق ہیں، عالم دین ہیں. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہے. اور سب سے زیادہ اس دور میں اگر کوئی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے اور پڑھا ہے تو یہ محمد مظہر شمس رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، مکے کے اندر رہتے ہیں. محمد مظہر شمس رحمۃ اللہ یہ ہیں. ایسے علی بن محمد علی عمران، 2 علماء نے مل کر کے یہ کتاب جو ہے ترتیب دی ہے. ان کے تعلق سے بہت عظیم کتاب اور بہت ہی مفصل کتاب ہے ان کی سیرت کے تعلق سے. میں نے بتایا کہ ان کی کتابیں 590 کی تعداد میں ہیں. سب عربی کتابیں ہیں اور اکثر کتابوں کا ترجمہ بھی اردو کے اندر ہوا ہے. اکثر کتابوں کا ترجمہ اردو کے اندر کیا گیا ہے. ان کی کچھ مشہور کتابیں یہ ہیں: بیان تقدیس الجہمیہ، جامعہ، کتاب الایمان، کتاب النبوات، اقتداء الصراط المستقیم، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، درء تعارض العقل والنقل، رفع الملام عن الائمة الاعلام. اس کتاب پر میں نے یہاں دورہ بھی کرایا رفع الملام کے اوپر اپنے دعویٰ سن کرنے. الشارب المسلول علی شاتم الرسول، السیاسہ شرعیہ لاصلاح الرعی والرعیہ، الاستقامہ العبودیہ الوسیلہ، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، منہاج السنہ. جو شیعہ روافض ہیں ان پر ایسی رد ہے یہ کتاب کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. منہاج السنہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. الکلم الطیب اور العقیدہ والواسطیہ یہ کتاب، اس کی شرح میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا. اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو کے اندر کیا گیا ہے اور اس کی شرح بھی کی گئی ہے. ان کی وفات جو ہے، لمبی ہماری گفتگو نہ ہو جائے، 728 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 67 سال کی ان کو عمر ملی ہے. 67 سال کے تھے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور آخری بار جب جیل میں ڈالے گئے تو جیل ہی میں ان کی وفات ہوئی اور جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا. اور ان کے جنازے میں اتنی تعداد کے لوگ گن نہیں سکتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے عظیم مجدد تھے، امام تھے، محقق تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مورخ تھے، حدیثوں پر حکم لگانے والے، جرح و تعدیل کے کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین کو مہارت نہ دی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
اگر ان کی سیرت بیان کی جائے تو ختم ہی نہ ہو، اس قدر ان کے حسنات ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کے کمالات ہیں، اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو گہرا علم دے رکھا تھا۔ یہ جو کتاب ہے العقیدہ الواسطیہ، یہ بھی ان کی مشہور کتابوں میں سے ہے، اور اس کتاب کا نام العقیدہ الواسطیہ اس لیے پڑا ہے، یہ اپنے گھر پہ یا کسی جگہ پر تشریف فرما تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آئے جن کا نام تھا رضی الدین الواسطی۔ واسط ایک شہر کا نام ہے ملک شام میں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور اس علاقے کے یعنی یہ قاضی تھے کسی منطقہ کے، کسی ایریا کے۔ کون؟ رضی الدین الواسطی۔ یہ آئے اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے علاقے کے اندر بڑی بدعات اور خرافات ہیں، اور بہت زیادہ علم کلام کا زور ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بڑی تعویلیں لوگ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی کتاب لکھ دیجیے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے عمدہ ہو اور معتمد کتاب ہو، اس کو ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں انکار کیا، کہا کہ ہمارے علماء کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں سے استفادہ کرو، اور بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کتاب لکھ کر کے دیجیے۔ تو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کے بعد یہ کتاب لکھی، اور ایک بیٹھک میں لکھ کر کے، کیونکہ وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، امام رضی الدین جو جنہوں نے ان سے کتاب لکھنے کے لیے کہا تھا، تو حاجی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو وہ اصل کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت حج کے لیے گئے تھے، کیونکہ تو شام کے رہنے والے تھے، تو حج کے لیے گئے تھے شاید، ایسا لگتا ہے اس واقعے سے، کیونکہ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے اصل کے بعد یہ کتاب لکھ کر کے ایک بیٹھک ان کو دے دی۔ العقیدہ الواسطیہ، واسط کے تھے وہ، اس لیے العقیدہ الواسطیہ اس کتاب کا نام پڑا۔ اس کتاب کی بڑی شہرت ہوئی، اور اس کتاب کی لوگوں نے بڑی شروحات کی ہیں، کافی شروحات ہے اس کتاب کی۔ انہی میں سے کچھ شروحات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک ہے امام علامہ محمد خلیل حراس رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ہے وہ جو میرے پاس ہے، یہ انہوں نے اس کی شرح کی ہے، اور یہ بھی بہت عمدہ شروحات میں سے ہے۔ اس طریقے سے ایک شرح ہے امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی، سعودی عرب کے بڑے عالم دین تھے، امام ابن باز اور امام ابن عثیمین کے اساتذہ شیوخ میں سے ہیں۔ التنبیہات اللطیفہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے شرح کیا ہے۔ اس طریقے سے سعودی عرب کے پہلے مفتی تھے محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام عالم تھے، ان کی کتاب ہے جو انہوں نے اس کی شرح کی، شرح العقیدہ الواسطیہ کے نام سے۔ اس طریقے سے ایک اور شرح ہے تنبیہات السنیہ اور العقیدہ الواسطیہ، شیخ عبدالعزیز ناصر الشیخ کی، وہ سب سے عظیم شرح ہے، مفصل شرح، وہ بھی شرح میرے پاس ہے، میں لانا بھول گیا، اب وہ بھی شرح میرے پاس ہے، اور جو اس کتاب کی سب سے عظیم شروحات اور تفصیلی شروحات میں سے ہے التنبیہات السنیہ اور العقیدہ الواسطیہ۔ ایسے ہی امام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا، ان کی شرح ہے، اور ان کی دو شرح ہے، ایک مختصر اور ایک تفصیل کے ساتھ، وہ بھی شرح میرے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ تمام شروحات کو سامنے رکھ کر کے میں اس کتاب کی شرح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ایسے تعلیقات الزکیہ العقیدہ الواسطیہ شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبریل کی ہے، یہ بھی بڑی تفصیلی شرح ہے۔ ایسے ہی شیخ سید بن علی بن وہاب القحطانی کی شرح ہے، ان کی کتاب ہے، بہت کتابیں ہیں ان کی، امام ابن باز کے شاگرد تھے۔ الدعاء تو معلوم آپ لوگوں کو نا، حصن مسلم، حصن مسلم سب کو معلوم کہ نہیں معلوم ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، وہ اس کتاب کے مصنف ہیں سعید بن علی بن وہاب القحطانی، بس بہت ساری کتابوں ان کی ہیں، لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، حصن مسلم، اردو والے بھی جانتے ہیں، تو وہ اس کتاب انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے۔ ایسے ہی شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جو بڑے عالم دین ہیں، ریاض کے اندر رہتے ہیں، اور یہاں کی جو بڑے علماء کی کمیٹی ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہے، انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے۔ ایسے ہی شیخ علامہ عبداللہ بن محمد الغلیمان انہوں نے شرح کی ہے۔ اس سے پہلے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ جو یہاں کے وزیر الاوقاف تھے، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ تو بڑی ساری شرح اس کتاب کی، ان ساری شروحات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتاب کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کتاب کو کتنی مقبولیت علماء کے درمیان حاصل ہوئی کہ لوگوں نے اس کتاب کی شرح کی، اس کے دروس دیے۔
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں اس کتاب کی شرح کروں اور اس کا درس آپ لوگوں کے سامنے کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔